بہت اہم فرد ہے، بہت اہم اسلامی تحریک کے ذمہ دار ہے، کارکن ہے، جس نے اپنے تعلیمی کے دور میں اپنے پسینے کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے جمعیت الغربیہ کی افزائی کی۔ اور آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ جمعیت الغربیہ کے شارٹ نوٹس پہ اور ذمہ داران کے درخواست پہ وہ یہاں پر صرف تشریف نہیں لائے، بہت بر وقت حاضر ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے بہت سارے لوگ تشریف لائے، بہت دور دور سے تشریف لائے، اور ٹھیک 4 بجے ہم نے دیکھا کہ یہاں آنے کے سلسلہ شروع ہو گئی۔ یہ جمعیت الغربیہ کے ساتھ، رابطہ الاخوان کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت ہے، ایک تعلق ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں سامنے کچھ لوگوں کا بھی نام لوں، لیکن میں آگے کرسیوں سے لے کر پیچھے کرسی تک میں نے سوچا کس کس کا نام لو، کس کو چھوڑو، کس کا نام لو، کیونکہ اس گلدستے کے اندر، اسلامی تحریک کے اس گلدستے کے اندر، اور مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ کی اسپیکر، یہ جو لوگوں کو پرواہ ہے قسم اس لڑی کے اندر، اس میں ہر آدمی اس کے قابل ہے کہ اس کو الگ الگ موقع دے، اس کو الگ نام دے، اس کی الگ تعریف کرے۔ پھر یہ جو بات آئے کہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرو، مجھے بھی احساس ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی بہترین مدرس ہے، بہترین مقرر ہے، بہترین بولتے ہیں، وہ خطباء ہے، مساجد کے ائمہ ہے، مدرسوں کے مدرسین ہے۔ اس لیے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف آپ لوگوں کو خوشامدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کی اس مرکز میں امت کی، میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی مرکز ہے۔ یہاں پر ہم ہوتے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے بہت شدید مخالف ہیں، ان کی گلے میں کہ اگر گھڑی پنچ جائے تو ایک ایک کی طرف دکھاتے ہیں۔ اور جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، اسلامی تحریکات پوری دنیا کے الحمدللہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو منصوبہ ہے یہ امت کی ایک برکت ہے۔ اس میں بلا تفریق ہر طرح کے لوگ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، یہاں پر حاضر ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہاں پر ان کے مسائل سننے کے لیے موقع ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہاں پر لوگ توجہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی ووٹ دے یا نہ دے، آپ کے پیچھے عوام کھڑے ہو یا نہ ہو، الحمدللہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ ہم حق کے اوپر ہے، اور الحمدللہ اس بات کے اوپر خوش ہے کہ ہم امت کے جن جن ایشوز کے اوپر لوگوں کی مسائل کا بیاری کرتے ہیں، اس مرکز کے اندر آپ لوگوں کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ باعث خیر ہے، بہت زیادہ باعث برکت ہے، آپ کی بھی، ہم سب کے لیے، اس پوری منصوبہ کی بستی اور اسلامی تحریک کے لیے۔ اس لیے میں آپ پر آنے پر آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ کا اہلا و سہلا مرحبا بھی کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تربیت گاہ ہمیشہ ہوتی ہے، شعبہ جات تربیت کے تحت ہمیشہ اس طرح بھی ہے کہ مہینے میں 5 6 تربیت گاہی، اور یہاں کوئی کرسی خالی نہیں ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تربیت گاہ ہے، آج کی جو کنونشن ہے، اس پہ وہ یہ کرسی پہ خوش ہوگی، یہ دیوار پہ خوش ہوگی کہ اس کے اوپر دینی مدارس سے وابستہ لوگ موجود ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھنے والے موجود ہیں، اور ادھر ایک عزم کی بھی، ایک دین عالم کی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے 50 سال مکمل ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ سمجھتے ہیں کوئی گولڈن جوبلی ہے یا کوئی سلور جوبلی ہے، نہ کوئی گولڈن جوبلی ہے نہ کوئی سلور جوبلی ہے۔ ہم 50 سال کے اوپر ہم ایک عہد کرتے ہیں، ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اور اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تحریک کی ان 50 سالوں میں جن لوگ قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے، جن نے جس طرح کی کوشش کی اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں نے کل بھی یوم تاسیس کے موقع پہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے سابقین میں بہت سارے سابقین ہیں جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنی پسینے کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اس تحریک کی بیاری کی۔ اس میں ہمارے مولانا شیخ محمد حقلو مرحوم سابق مفتی معراج میں جو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، مولانا عبدالرحیم جو ہمارے سابق مفتی معراج ہے جو اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، مولانا احمد غفور
جو ہمارے ثابت روپ سے میرا تھے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہمارے شہداء کی نام کی پیڑ سے عبدالمتین غیرت شہید سے شروع کرے اسلم ساجی شہید تک اور بہت سارے شہداء ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے دیگر گمنام لوگ تھے کارکن تھے جنہوں نے اس تحریک کی قربانیاں دی وقت کی صلاحیت بھی ہے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. وہ زمین کے اوپر موجود نہیں ہے وہ زمین کے اندر ہے. انہوں نے جو وقت دیا جو قربانی دی ہے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو جس مقصد کی لگائے اور جو ہم نے قربانی دی اور جو ہم نے کام کیا اللہ کو قبول فرمائے. جو ہمارے ساتھ زندہ ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی الہیت کی وجہ سے الحمدللہ ابھی جمعیت الغاربیہ کو ہم شجر سائیدار کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک قلعہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک ادارہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک بہترین ایک مربی تنظیم ہے جس کے تحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. تو ان تمام صابرین کی بھی جنہوں نے قربانیاں دی اور جن کئی افراد نے لاہور کے شہر کے اندر بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ اس امت کی جو اصل زندگی کی جو مقصد ہے ان مدارس کی جو مقصد ہے جن مدارس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا مکہ المکرمہ کے اندر ایک صحابی کی گھر کے اندر سے دار ارقم سے اور پھر مدینہ المنورہ میں جا کے صفہ کے نام سے جو مدرسہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد اس امت کو عبداللہ بن عباس جامعہ عبداللہ بن عباس جامعہ عبداللہ بن عمر جامعہ عائشہ للبنات اور یہ مختلف جامعہ آج تک جو جامعات شروع ہے یہ اسی زنجیر کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی ایک کڑی ہے. اور آج جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہے جس لحاظ سے وہ وابستہ ہو وہ اس مدرسے کے اندر مدرس ہو اس مدرسے کے معتمد ہو اس مدرسے کے طالب علم ہو اس مدرسے کی کوئی معامل ہو اس کی خفا ہو وہی زنجیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی کہ نزل اللہ عمران نزل اللہ عبد اللہ بندی کو خوش کر کے اللہ بندی کو تر تازہ رکھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہی سلسلہ ہے کہ آج بھی مدرسوں سے وابستوں کے ہاتھ میں جو جمعیت الغاربیہ اس موقع کے اوپر ہم ان تمام صاحبین کے لیے بھی دعا گو ہے جن نے اس کی قربانیاں دی اور ہم جو موجودہ نظم ہے جو موجودہ مداران ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے کہ اللہ ان کو استقامت کو نصیب فرمائے. بہت اچھے انداز سے وضو کر رہے ہیں پہلے سے زیادہ اچھے انداز سے حرکت موجود ہے توجہ موجود ہے پہلے سے زیادہ کام میں وسعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ مزید وسعت ہے. لیکن اس 50 سال پورے ہونے کے اوپر جس طرح ایک آدمی کسی پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اس سے آگے بھی منظر کی طرف جانا ہے اور پیچھے جس نے منظر طے کیا اس پہاڑی کے اوپر جب نے 50 سال پوری کیا ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہم سے پیر کی کمزوری ہو گئی. کون سے کام جو ہمیں کرنے چاہیے جو ہم نے نہیں کیا اس 50 سالوں میں اس کا بھی ہم جائزہ لیں اس کے لیے ہم پلاننگ کریں. اور آگے ایک آدمی جو آگے منظر کی طرف جاتے ہیں تو آگے جاتے ہیں کہ راستے میں اور کون کون سے محاذ ہیں کون کون سے مراحل ہیں جس سے ہمیں گزرنا ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں. اس لیے آج 50 سال پوری ہونے کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. ہم پہلے کمزوری کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گزر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگے استقامت نصیب فرمائے. یہ جو پروگرام ہے اس میں کوئی تقاریر نہیں ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگ اسے سنیں گے. ہم اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ جو قرآن آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم لوگ یہ چاہتے ہیں کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو پھوکوں سے بجا دے اس کو ختم کرے. لیکن واللہ متم نورہ اللہ اپنی روشنی پوری فرمائیں گے. اور پھر فرمایا تو اما ما ينفع الناس جو لوگ کے لیے مفید چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فاما ما ينفع الناس فينقص في الارض وہ زمین کے اوپر رہ جاتی ہے جو چیزیں مفید ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں لوگ تنظیمیں بناتے ہیں صبح بناتے ہیں شام ختم ہو جاتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر سال کے اندر تنظیمیں ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جمعیت الغاربیہ اسلامی تحریک کا وہ فل دستہ ہے وہ اولین دستہ ہے کہ اسلامی خلاف اور اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کی بہت اہم موڑ کے اوپر بہت اہم محاذ کے اوپر جو محاذ امت کو ایک کرنے کی اکجا کرنے کی اور یہ اصل چیز ہے. آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان جب مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کس مسجد میں جائے کس مسجد میں ان مسجد میں جائے کس میں جائے بریلی کی مسجد میں جائے کہ دیوبندی کی مسجد میں جائے. الحمدللہ جمعیت الغاربیہ کی محنت کے نتیجے میں کچھ چیز